جمعے کی دوسری اذان کے دوران انگوٹھے چومنا جائز ہے یا ناجائز؟ دونوں قول موجود ہیں۔ ایک جماعت ہمارے فقہائے کرام کی فرماتی ہے کہ بھئی یہ جو جمعے کی دوسری اذان ہے نا، آج کل دوسری، محبوب کے دور میں یہی ایک ہی اذان تھی، سیدنا عثمان کے دور میں دوسری اذان شروع ہوئی ہے جو اب پہلے ہوتی ہے۔ ہمارے فقہائے کرام کی ایک جماعت کی تحقیق ہے کہ یہ جو اذان ہے نا، خطبے، عربی خطبے کے ساتھ والی جمعے کے موقع کے اوپر، یہ برائے اعلام نہیں ہے بلکہ برائے انصات ہے کہ بھئی خطبہ خطیب صاحب شروع کرنے والے، ٹھیک ہے، لہٰذا جتنے بھی لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے خاموش ہو جائیں اور ادھر خطبے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ خطبے کے ساتھ والی جمعے کے موقع پر آذان یہ برائے اعلام نہیں ہے کہ اس کا جواب دینا واجب ہو اور اس کے بعد دعا پڑھنی جو ہے اس کے بعد مسنون ہو، اور درمیان میں محبوب علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کی تعظیم کرتے ہوئے اس پر انگوٹھے چومنا مستحب ہو۔ وہ فرماتے ہیں یہ اعلام کے لیے نہیں ہے، اس کا حکم دوسری اذانوں والا نہیں ہے۔ یہ الاذان للانصات للخطبۃ، یہ آذان ہے حاضرین کو خطبے کی طرف توجہ دلانے اور خاموش ہو جانے کے لیے اور حرکت وغیرہ سے روک دینے کے لیے۔ لہٰذا جو حکم خطبے کا ہے وہی حکم وہ کہتے ہیں انصات کی وجہ سے اس اذان کا ہے۔ لہٰذا جیسے خطبے میں پورا ہمتن متوجہ ہو کر کوئی حرکت نہیں کرنی، صف سے کوئی تنکا تک نہیں اٹھانا ہے، بلکہ مجسم ادب و نیاز بن کے دونوں خطبے جو ہے وہ سننے ہیں، تو جیسے خطبے میں خاموش رہنا ہے اور کوئی حرکت نہیں کرنی، آذان میں بھی نہ انگوٹھے چومنے، نہ جواب دینا، نہ بعد میں دعا۔ یہ ہمارے فقہائے اہل سنت، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی ایک جماعت کا قول ہے۔ دوسری ہمارے فقہائے کرام جن میں کثیر حنفی علماء بھی ہیں، شافعی علماء بھی ہیں، مالکی و حنبلی ائمہ دین بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اذان خطبے والی تو محبوب علیہ السلام کے دور مبارک میں تھی، اور فرمایا کہ جناب جمعہ تو فرض ہو گیا تھا قباء شریف کی 14 دن کی موجودگی میں، اور آپ نے پہلا جمعہ ہی جو ہے وہ قباء شریف والی جامع مسجد میں پڑھایا تھا، اس کے بعد پیر والے دن ربیع الاول شریف میں 622 عیسوی میں محبوب علیہ السلام مدینہ طیبہ میں قدم رنجہ فرمایا، پھر مسجد کا سنگ بنیاد میدان میں جمعہ ہوتا رہا، اذان ہوتی رہی۔ تو بھئی یہ جو خطبے کے ساتھ والی اذان ہے یہ تو محبوب علیہ السلام نہیں، آپ کے دور مبارک سے جاری ہے۔ تو اگر اس خطبے والی اذان کا کوئی سپیشل حکم ہوتا تو محبوب علیہ السلام اپنی احادیث کریمہ میں بیان فرما دیتے۔ 10 سال نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے تو وہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، تو کبھی ایک دن تو یا ایک موقع پر تو 10 سالوں میں محبوب علیہ السلام فرما دیتے کہ بھی باقی آذانوں کا جواب دینا اور اس کا جواب بھی نہیں دینا اور اس میں دعا بھی نہیں مانگنی بعد میں۔ فرمایا نہیں، مطلق بخاری مسلم میں محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول المؤذن، جب مؤذن کو اذان پڑھتے ہوئے سنو تو جو مؤذن کلمات کہہ رہے وہ کلمات تم کہو۔ جب حی علی الصلاح پر وہ آئے تو تم نے نہیں کہنا کہ حی علی الصلاح، آؤ نماز، کیونکہ نماز کوئی تمہارے گھر میں یا دکان میں تو جماعت نہیں ہونی، وہ تو مسجد میں تو کہا جائے گا حی علی الصلاح، لیکن جو تم گھروں میں، دکانوں میں، کاروبار میں ہو، تم حی علی الصلاح کا جواب حی علی الصلاح سے نہیں دو گے بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس کے بعد وہی کلمات کہنے ہیں جو جناب مؤذن کہہ رہے ہیں، ثم صلو علیہ، پھر اذان جب مکمل ہو جائے مجھ پر درود بھیجو، اور ثم صلی اللہ علیہ الوسیلۃ، پھر میرے لیے وسیلے والی دعا مانگو۔ تو ہمارے ان فقہاء کی جماعت نے کہا کہ بھائی یہ اذان خطبے والی محبوب کے دور مبارک میں تھی، 10 سال محبوب نے جمعے کا خطبہ وصال اقدس تک ارشاد فرمایا، اور کبھی ایک موقع پر بھی 10 سالوں میں نبی علیہ السلام نے اس اذان کے متعلق سپیشل کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ تو جب داعیہ بھی موجود ہو، تقاضا بھی موجود، اور پھر محبوب علیہ السلام خاموشی اختیار کریں، تو اب یہاں عموم جو ہے قطعی حجت اور دلیل ہوگا، اور تخصیص کی چونکہ دلیل نہیں ہے لہٰذا بھائی عموم پر ہی عمل ہوگا۔ اس اذان کا بھی جواب دیا جائے گا، انگوٹھے بھی چومے جائیں گے اور دعا بھی مانگی جائے گی، اس کے بعد خطیب صاحب جو ہے خطبہ دیں گے۔ اب یہ 2 رائے آ گئی۔ اب دلیل کن کی قوی ہے؟ اگر آپ
आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हुजूर सैयदी इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल व मुहद्दिस बरेलवी कुद्दस सिरुल अज़ीज़ की ताक़ीक़ मुलाहज़ा फ़रमाएंगे अल अताया नबविया फ़ी फ़तावा रज़विया। तो आप भी पहले वाली जमात के साथ हैं कि भाई इसको खामोशी से सुनना है, कोई इसका जवाब नहीं है, कोई इसके बाद दुआ नहीं, और जो खुतबे वाले अहकाम हैं वो इस अज़ान पर लग जाएंगे। लेकिन इसके मुकाबले में जो दूसरी हमारे फ़ुक़हा की हर दौर में जमात आ रही है और हमारे अक्सर मशाइख वो इस तरफ हैं कि भाई मुतलक हुक्म है अज़ान जब भी सुनो उसका जवाब भी देंगे, दुआ भी मांगेंगे। अब जब फ़ुक़हा किराम का आगे इख्तिलाफ और दोनों कौल आ गए तो आप जिस मुसलमान को भी देखें कि वो इन दोनों राय में से जिस राय पर अमल कर रहा है, अगर कोई इसका जवाब नहीं देता, बाद में दुआ नहीं मांगता, अंगूठे नहीं चूमता, वो भी ठीक कर रहा है, क्योंकि फ़ीह तवस्सु, इस मसले में दोनों तरफ गुंजाइश मौजूद है। और जो अज़ान का जवाब दे रहे हैं, अंगूठे चूम रहे हैं या बाद में दुआ मांग के फिर खुतबा कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल ऐन उमूम के उसूल के मुताबिक है। बल्कि बज़ाहिर ये नज़र आता है, जो हमारे हनफियों के उसूल हैं उनकी रोशनी में ये नज़र आता है कि दलील उनकी ज़्यादा मजबूत है, जो इसमें अज़ान का जवाब भी देते हैं, अंगूठे भी चूमते हैं और बाद में दुआ मांगते हैं, उसके बाद जो खुतबा शुरू करते हैं। ये अमूम के हिसाब से जो है, चूँकि तखसीस की दलील नहीं है, तो लिहाजा ये मसलक कवी नज़र आता है। हाँ, जो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत के हर मामले में तहक़ीक़ पर अमल करते हैं, हमारे रज़वी कादरी उलमा, तो माशाल्लाह उनके पास भी चूँकि फतावा मौजूद है, लिहाजा अमल करें। आस्ताने आलिया सियाल शरीफ में मैं जुमा पढ़ता हूँ, 9 साल हो गए। वहाँ हमारे हुजूर पीर सियाल लजपाल आला हज़रत सियालवी अलैहि रहमत के दौर से, या आस्ताने मुक़द्दसा तौसा मुक़द्दसा में हुजूर पीर पठान अलैहि रहमत के दौर मुक़द्दस से यही है कि जुमे की अज़ान का जवाब भी दिया जाता है, अंगूठे भी चूमे जाते हैं, दुआ भी मांगी जाती है, और उसके बाद जो है ख़तीब साहब खुतबा अरबी का शुरू करते हैं। तो दोनों राय मौजूद हैं। दलील ज़्यादा कवी नज़र आती है, जो जवाब भी देते हैं, अंगूठे भी चूमते हैं। लेकिन इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो तहक़ीक़ मौजूद है। जो मुसलमान इन दोनों में से जिस तरीके पर भी अमल कर रहा है, इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, उसके लिए अजर व सवाब है।